الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد يصب صعب ليت له ولا جسيم قسيم نزيم نازم منازم له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لدفعاتنا نورنا ونور ديننا ونور دنيانا أولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا ملجأنا ومأوانا آلانا وأولانا ومولانا صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وصلى على حال محمد وصلى على قال محمد وصلى على جمال محمد وصلى على جلال محمد وصلى على منال محمد وصلى على خصال محمد وعلى آله وأصحابه وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند درود و سلام پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وآصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله گلزار قدس کا دلے رنگی ادا کہو درمان درد بلبل شیدا کہو تجھے
اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے 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 تجلا کہو تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، اسلام اطاعت خلفاء راشدین و ایمان محبت آل محمد صلی اللہ علیہ سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، آقا جی سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے۔ ویسے اگر پابندی نہ ہو سبحان اللہ پہ تو آج اگر نہیں کہنا تو پھر پتہ نہیں بولنا کدوں ہے، سبحان اللہ سارے ہی کہہ دے، جس کے گھر میں بیٹھے ہو نا تو گھر کی تعریف کی جائے، گھر کے مالک کی تعریف کی جائے تو مالک خوش ہو جاتا ہے، بریانی اچھی بنی، انتظام بڑا اچھا ہوا، محفل بڑی سونی ہوئی، تو وہ گھر کا مالک کہتا ہے واقعہ یار بڑا خوش ہوتا ہے نا، بڑی مہربانی جی شکریہ۔ اب جس کے گھر میں بیٹھے ہو نا گھر کے مالک کی تعریف کرتے رہو، پتہ نہیں جڑے سمجھے ہو سبحان اللہ اچھی آواز، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری اور کیا پیش کرو
ساری حمد و ثنا تمام تر حمد و ثنا کے لائق وہ بار الہ ہے جو عرش اولا کی بلندیوں سے لے کر سانتا سرا کی گہرائیوں تک ہر چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود حقیقی و معبود برحق ہے۔ کروڑہا بلکہ لا تعداد درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے رب العالمین نے طرح طرح کی نعمات سے نوازا، لائق صد عزت و احترام قبلہ خطیب اہل سنت، خطیب نقطہ داں، عظیم مدرس، پرنسپل قبلہ حضرت علامہ مولانا نزاکت رفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم ادارہ حاضہ قبلہ حضرت علامہ مولانا فیصل عباسی صاحب محترم المقام قبلہ حضرت علامہ مولانا شکیل صاحب محترم المقام قبلہ علامہ وقاص نصیر صاحب محترم المقام قبلہ حضرت علامہ مولانا وقاص اشرف صاحب قبلہ حضرت علامہ مولانا کامران منظور صاحب اور جن کی وساطت سے میں یہاں پہنچا، محترم المقام حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری محمد عبید الرحمن صاحب، دیگر جمیع کارکنان جتنے حضرات ہیں، یہ بزم ضیاء الامت دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے اہتمام پہ یہ ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین جمیع کارکنان، جمیع منتظمین، جمیع بلکہ ادارہ حاضہ کا جمیع سٹاف، اللہ رب العالمین محنتیں کاوشیں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس ادارہ میں مزید ترقیوں اور کامیابیوں سے اس ادارہ کو، ادارہ والوں کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ حاضرین اور سامعین عزیز وقار، بہت ہی خوبصورت بیانات، خوبصورت محفل مقدسہ یہاں تک پہنچی اور آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو راتیں ہوتی ہیں یہ حسین مواقع ہوتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر عبادت میں وقت گزارنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، چونکہ وقت کافی بیت چکا ہے، بلکہ رات کا ایک حصہ بیت چکا ہے، دو حصے بھی آپ ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، دو حصے گزر چکے ہیں۔ تو زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، یہی بتانا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ موقع جو ہے نا، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ چانس، یہ چانس دیا جاتا ہے حضور علیہ السلام کی امت کو۔ امت میں ویسے ہی بڑے کمال ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میری امت کو رب العالمین نے بڑے بڑے کمالات عطا فرمائے، بڑے بڑے کمال عطا فرمائے۔ وہ سارے کمال نہیں، ایک کمال یہ بھی ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں یہ بھی کمال ہے، یہ بھی کمال ہے کہ قبر میں جائیں گے بڑے بڑے گناہ لے کر، لیکن قیامت میں اٹھیں گے تو نیکیوں کے پہاڑ لے کر۔ یہ بھی کمال ہے۔ اصال ثواب کے حوالہ سے ہے، لمبی بات ہے، لیکن میں کمال کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام کہ امت میں جو کمالات رب العالمین نے عنایت فرمائے، ان میں بہت سارے کمالات، اور ایک یہ بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، بلکہ میرے پاک نبی لجپال نبی علیہ السلام نے عرض کی، کیا جمع غفیر ہے۔ بڑا دل خوش ہو رہا ہے، ویسے اپنے تین بات ہے کہ میرا دل بڑا خوش ہوا۔ سردیاں بھی ہیں، اگرچہ میں ادھر سے ایسے ہی آیا تو یہاں کا موسم تھوڑا ٹھیک تھا۔ میں نے پوچھا علامہ نزاکت صاحب سے، میں نے پوچھا کہ بلا برف اس سال کو نہیں پئی؟ انہاں فرمایا وہ بڑی پئی ہے برف۔ میں پھر پہلے دے 5-6 دن گڈی بند رہنی سی، اے جناب جی 1-2 دن نہیں بند رہی، اتنی نہیں پئی لیکن پئی ہے۔
برف وہ میرے ذہن میں خیال آیا بھائی جوں لوگ جہنم کے زیادہ قریب جا رہے ہیں نا، گرمی زیادہ ہو رہی ہے، سردی کم نہیں ہوگی ہیں جی، پتہ ہی نہیں چلتا سردی کم، عمال ایسے آ گئے نا، عمل ہمارے ایسے ہو گئے کہ نا وہ ٹھنڈ بالکل ختم ہو رہی ہے اور گرمی آ رہی ہے۔ بہرحال وہ ایک بات چلو آئی تو میں نے کر دی۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ کمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میرے پاک نبی علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عنایت فرمایا عصا، کبھی وہ سانپ نکل لیتا ہے، سانپ بن کر، اژدہا بن کر، وہ جادوگروں کی رسیاں جو سانپ بن گئی تھی انہیں نکل لیتا ہے، کبھی پتھر پہ مارو چشمے جاری ہو جاتے۔ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا، ڈنڈا، بڑا معجزہ، اگر سمندر پہ مارو راستے بنا دیتا ہے۔ یا اللہ اس ڈنڈا، عصا، بات سمجھانی ہے، فرمایا اس معجزے کے بدلے میں تو نے اپنے حبیب کو کیا عنایت فرمایا؟ اللہ اکبر، فرمایا ہے میرے حبیب وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو عصا میں نے دیا، معجزے کی صورت میں کبھی بڑا اژدہا بن کے سارے سانپوں کو نکل لیتا ہے۔ فرمایا جاؤ حبیب وہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا جو اژدہا بن کے سانپوں کو نکل لیتا ہے، اس کے بدلے میں میری امت کو میں نے ماہ شعبان عطا فرمایا ہے۔ یا اللہ کمال کیا ہے؟ فرمایا کمال یہ ہے یہ سانپوں کو نکلتا رہا ہے، لیکن تیری امت پہ جو میں نے شعبان دینا ہے تیری امت کے سارے گناہوں کو نکل۔ ویسے بولو تو تھوڑا دل اور ٹھنڈا اسی آواز ڈال۔ اللہ سلام کی عطا فرمائے۔ آج ہے ہی بخشش کی رات ہے، آج اس کی پاکی بیان کرتے جاؤ اور دیکھو پھر اس کی رحمتوں کے درجہ کیسے۔ اللہ اکبر، رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں میرے رب کی، ہاں، لیکن آج تقسیم نہیں ہوتی، آج مٹائی جاتی ہے۔ خوش بخت ہیں یہ لوگ، خوش نصیب ہے یہ لوگ، وہ تو بدبخت ہے، بد نصیب ہے جو آج بھی سویا ہے، آج بھی بستر راحت بڑے آرام کے ساتھ وہ غافل ہو چکا ہے۔ آپ خود بندہ تو ہاتھ نہیں لا سکتا، درخت کا پتا خود نہیں ہل سکتا جب تک رب نہ چاہے تو۔ اتنا بڑا جسم خود آ جائے نا، تمہیں تمہارے رب نے بلایا، اور جب سائیں بلا لینا، جب سونا بلا لے تو پھر بخشش کا ہے جی اللہ اکبر، یہ بہانہ ہوتا ہے اللہ۔ اور یہ ایک اور بات میں جلدی عرض کرتا چلوں، باتوں سے بات نکلتی جا رہی ہے، میں نے لمبی بات کرنی نہیں، ویسے چلو انشاءاللہ جہاں تک بات پہنچی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ویسے جب شادی ہو نا، ہمارے گھروں میں شادی ہو تو ہم دعوت دیتے ہیں، بھائی تو سمی آنا جی، تو سمی آنا جی، تو سمی آنا جی، وہ ہم دعوت دے دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اچھا گلاں باہر ہو رہی ہیں نا کہ اتھے کدھرے، چلو باہر ہونا پیا تو اندر آ لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ۔ اب ساتھ والا گھر ہے اسے دعوت نہیں ہوتی، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پڑوس میں گھر اس کو دعوت نہیں، انہوں نے کیوں نہیں جب بلایا جی، اساں شریکہ ہے، اساں بول دے ہی کوئی نہ انہاں، اساں انہوں نے دعوت نہیں دیتی شادی تے، اساں بول دے ہی، کوئی بھی کاج ہو، کوئی بھی کیسا بھی فنکشن ہو تو بندہ نہیں بلاتا، ہم بول دے کوئی نہ۔ آج رب العالمین نے بلایا ہے انہیں جن سے وہ ہیں جی، جڑے نہیں آئے بیٹھے تو کچھ خطرہ تو ہے نا، ہیں جی یہ مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، وغیرہ وہ ذات بڑا البرا ہے، رب نے چاہا تو آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، آج رحمتیں لٹائی جاتی ہیں، آج رحمتیں لٹائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پاک نبی کے غلاموں، لجپال نبی علیہ السلام، ان بطش ربک لشدید، بالکل فرمان قرآن کا اعلان ہے، لیکن ان اللہ غفور الرحیم بھی اسی کا اعلان ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین بھی اسی کا اعلان ہے۔ صرف رب کے خوف اور عذاب سے ڈرا کر، رب سے بالکل دور نہ کر عوام کو، لوگوں کو رب کی رحمت کی نبی نے کافی بات کو سنایا کر کہ وہ رحیم جتنا ہے، وہ کریم جتنا ہے، چاہے گا تو قیامت کے دن بھی گناہگاروں کو بخش دے گا، وہ رحمت اس کی ہر حال میں، ہر لحظہ ہر کسی پہ ہو رہی ہے۔ اسی رحمت کی کا قطرہ ملنے کی صدا دینے کے لیے آج محمدیہ
کا غوثیہ کے اندر لوگ اتنی خوبصورت جامع مسجد میں بیٹھ کے صدا دے رہے ہیں. کیا صدا ہے؟ صدا ایک ہی ہے کہ رحمت دا می پا خدایا رب العالمین فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, محبت فرماتا ہے جو توبہ کرتا ہے, اور پاکیزگی سے جانے والے طہارت والوں کو اللہ محبوب کرتا ہے. اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ قربان دے. آنا کرنے والے کے غلاموں میں جلدی سے عرض کرتا چلو آج کس راس میں تو جلوہ کرے. آج رب العالمین کی رحمت کو جناب والا تشریف فرما ہے, حاضر تابعہ ہے. آج جناب والا وہ کون سی رات سے آنا جلدی سے میں عرض کرتا چلو القول القدیم میں بھی موجود, بسرت الفردوس میں بھی حدیث پاک موجود. اللہ رب العالمین پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس لیال لا ترد فيها دعوة أول ليلة وليلة بسم شعبان وليلة الجمعة وليلة اتنی ٹھلی آواز تا پھر بادشاہ پھر سوا 12 ختم کر دینے ہیں جی تھک گئے ہو ہیں جی کہتے ہیں صلاۃ و تسبیح پڑھا دیئے اونچی والا بولو ذرا سبحان اللہ جی آکو سبحان اللہ آتا سی جی اس نے نہیں بلانا تھا بے شک نہ بلایا میں تا خوانا ہے ہیں جی یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر فرمایا برائیوں تو روکو تے نیکی دا حکم دیو ہے نا قرآن اے نیکی ہے یا نہیں سبحان اللہ اے نیکی دا حکم دا میں دینا رہا سمجھ آکھو وہ ہر ویلہ جو کھپے مونڈے والا لگیا رہندا ہے کدہ چوٹ کدہ چغلی کدہ غیبت کدہ او استعاء او فلانا ان کبھی عیب اچھائے جا رہے ہیں ہر ویلہ کھپے مونڈے والا سجد رو پوری کر دیو سبحان اللہ آنکھو اچھی بات ہے سبحان اللہ نعرہ رسالت اور اچھی بات نعرہ رسالت مسند الفردوس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا خمس لیال لا ترد فیہا دعوۃ فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن میں مانگی گئی دعا کبھی رات میں ہوتی. ہر رات کے اندر جناب والا عبادت والی گھڑی ہوتی ہے. ہر رات پچھلی رات کے ویلے رب العالمین کی طرف سے جناب والا صدا آتی ہے. آواز رحمت کی اپنی شیان شان کے مطابق آتی ہے. لیکن بولیت والا لمحہ بولیت والی گھڑی ہوتی ہے. ہر رات کو یہ جملہ جناب والا سلسلہ چلتا رہتا ہے. دن صرف جمعے کا ہے جس کو قبولیت والی گھڑی ملتی ہے. دن ایک ہی ہے جمعے کا جس دن قبولیت والی گھڑی ہوتی ہے. لیکن رات ہر رات کو
قبولیت والی کڑی ہوتی ہے لیکن بابا کچھ ایسی راتیں کہ جن کا ایک لمحہ نہیں بلکہ سورج ڈوبنے کی دیر ہوتی ہے قبولیت کا وقت شروع ہوتا ہے آیت لال خل یہاں تک فجر شروع ہو جاتی ہے ان میں سے پہلی فرمایا اولا لیلۃ رجب کی پہلی رات قبولیت والی رات ہے جو ماں کو رب قبول فرماتا ہے دوسرا رات فرمایا دوسری رات وہ کون سی فرمایا ولیلۃ نصف من شعبان فرمایا جس رات میں بیٹھے ہو یہ شب برات بھی قبولیت والی رات ہوتی ہے مانگ جے کچھ مانگنا آج اگر تیری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا اگر تجھے جناب والا دربار حلال دھیا نہیں مل رہا اگر تیرے ماں باپ کی سیل سیکھ نہیں رہتی مانگ لے قبولیت والی رات جو مل چکی ہے حدیث پاک کے پاس منظور فرمایا ولیلۃ الجمعہ فرمایا جمعرات کو جناب والا انسان سوال کرتا ہے جمعرات کو دعائیں مانگی جاتی ہے لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں فرمایا ولیلۃ الفطر کی رات عید الاضحیٰ کی رات جب 5 راتیں گئے بندے جنت ہلتے ہیں قبولیت پہلے انتظار ہوتی ہے اچھی والا ایک بار سبحان اللہ یا اللہ سارے کے گناہ بخش دے امین آنکھو اتباشو امین بھی آخی دیا اچھی والا امین آنکھو آئے تقریر جمان دی گل نہیں ہونی واہ جی شاہ جی بلے بلے جی میں بلے بلے کوئی نہیں لینی میں جنہ کو بلے لینی ہے وہ تک رہنا او انوی تک رہے جس رہیں جس اللہ اکبر بلے میں 2-4 گلنا بچوانیاں تو جان علماء نال تا گل نہیں نا یہ تو سارا کچھ جان دے ہیں جی اے دا شکر قیمتی وقت جس طرح سے نقیب محفل صاحب کہہ رہے سن وائی شاہ اور قیمتی وقت وچوں کڈیا تے ایتھے آ گئے قیمتی وقت او نہیں سی قبلہ قیمتی وقت ہے جی اب بندے کہہ نہیں دیندے وہ جی بڑے جی باو قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے ہیں جی قیمتی وقت وہ نہیں سی اتھے کیا کرنا سی بازی ہیں جی وہ ویلا ہی پینا سی نا ہیں جی قیمتی وقت اے ہون بنے ہیں اور میں نہیں میں نقیب صاحب انہوں ہی نہ کہہ رہا میں ابرال کہہ رہا میں سارے ہی نہیں آہ لیں قیمتی وقت سے وقت نکالا کوئی نکالا گھٹی چلانے سی ادھر جانا سی گپا مارنے سا چوری کرنے سی چلے آج قیمتی وقت ہو نہیں شکر شاہ بتا کے کرے عام کو رب نے ہتھار میں بنا دے وقت کو قیمتی وقت بنا دیا ہے اے قیمتی وقت ہون بول سبحان اللہ اس لیے اہل دل کہتا ہے کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو چشم تر مانگ لو چشم ہم نے رب کو دیکھا تو لیکن اللہ یقین نہیں جسے کہتے ہیں فرمایا میں یقین ہے وہ وحدہ لا شریک ہے صرف آپ کی زبان سے سننا چاہتا تھا حساب کون لے گا اور اگر رب حساب لے گا تو میں تو بخشا جاؤں فرمایا تو نے عمل اتنا عظیم کون سا کر لیا ہے اتنا بڑا عمل تیرا کیا ہے رب العالمین تجھے بخش دے گا بڑے پختہ انداز میں کہہ رہا ہے
کے گناہگار کو بخش دیا جائے گا۔ میرے پاک نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ بڑی کمال کی بات کر گیا کہ میرے رب نے فرمایا حدیث قدسی کے الفاظ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے سونے محبوبا میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ جایا کرتی ہے۔ میری رحمت بس بندہ ٹوٹا دل لے کے آئے اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کے آئے؟ بولو نا ٹوٹا، سارے بولو نا ٹوٹا۔ اصل میں نا ہم مانتے نہیں ہیں، ہم کہتے تو نہیں جی پھر نماز ہی لیٹ پڑی سی نا کیڑا کو بڑا گناہ کر لیا کو نہیں یار وہ تو جھوٹ ہی بولیا سی نا چلو کوئی نہیں دوسرے دی چغلی لائی سی نا کیڑا بڑا گناہ بس ہم مانتے نہیں۔ بندہ مان جائے نا کہ یا اللہ واقعی گناہگار ہوں پھر وہ بھی مان جاندہ ہے، نہیں سمجھے ہوگا ہیں جی اللہ کرے جی کلم الناس علی قدر قولہم اللہ اکبر۔ ہم جب نہ مانے گے چلو دو چار گناہ کی تند سجدے دو نفل پڑھ کے چلو دعا مانگو بس معاف نہ چلیا، یہ نہیں بات۔ پہلے گناہگار مان، اپنے آپ کو مان کے میں گناہگار ہوں، پہلے نادم تو ہو شرمندہ تو ہو، اللہ اکبر پھر دیکھنا اس کے بیڑے کس طرح وہ بیڑے پار پاتا ہے تیرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ہم دل سے نہیں مانتے، جب دل سے مان جائیں گے نا اللہ اکبر کبیرہ قربان ہے۔ اقبال نبی کے علماء دل سے پھر کیسے کہ اب تھوڑی دیر بعد صلاۃ التسبیح ہوگی پھر جناب والا نوافل آپ ادا کرو گے، چاہے گھر میں جا کے کرو چاہے یہاں کرو، جتنے بھی جب نوافل پھر کلیاں پہ گا نا جی تنہائی مننا تو تا ہوتا ہے نا تنہائی وچ ایک تو ہوے مولوی صاحب دعا کرو، علامہ صاحب دعا کرو، پیر صاحب دعا کرو، کیوں تیرا رب کوئی نہیں؟ کدے تو بھی تے مانگنا اپنے رب نو رب سمجھ کے مانگنا۔ کیمرہ لگیا ہوا تو گناہ کوئی نہیں کرتا، کیمرہ تک چھوڑ سی چاچے نو تے ابے نو پتہ لگ جا سی اس کیمرے تے یقین اللہ کوئی نہیں تک رہا، یہ تو ہمارا یقین ہو گیا ہے جی اللہ نہیں تک رہا پھر گناہ کر جاندے اللہ کرے ہم رب کو مانے، نہیں سمجھو گا شاور پتہ نہیں کیا گل اللہ کرے ٹڈو اسی اللہ نو حاضر ناظر مننا وہ نہ من دے بادشاہ پھر گناہ کیوں ہوتے اللہ کرے ٹڈو مسلمان بن گیا اللہ اکبر ٹڈو کس طرح مسلمان ہن پھر معافی مانگو لاگا میں پاک کوئی شرمندہ جھوٹا فرمایا پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احیا لیلۃ النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت حضور کا فرمان سن مطلب یہ ہے کہ اسائیں میں نہ بیٹھے اس رات نو اے رات نو کو منع ہے تا اسی اڈے چلے کملے کہ ہمیں رات نو جاگا اڈے چلے کوئی نہیں کوئی کم ہے تے جاگ رہے ہیں بابا نبی کا فرمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احیا لیلۃ العیدین و لیلۃ النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب میرے او کما قال علیہ السلام میرے سونے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عید الفطر کی رات کو زندہ رکھا جس نے بڑی عید الاضحیٰ کی رات کو زندہ رکھا اور جس نے شعبان کی اس 15ویں رات
فرات کو زندہ رکھا اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب سارے دل مردہ ہو جائیں گے اس شب فرات کو زندہ رکھنے والے کے دل کو زندہ کر دیا جائے گا زندہ کر دیا جائے گا اب زندہ دل کے ساتھ باتیں کر لیے اللہ اکبر فروزہ رکھتے رب العالمین کا کرم دیا سے بنائے دل کو بھی زندہ کرنا رات کو بھی زندہ کرنا ٹوٹل نمازوں میں تجھے خدا نہیں ملے گا ٹوٹل سجدوں میں تجھے خدا نہیں ملے گا شیطان نے بھی تو سجدے کیے لیکن رب نہیں ملا او بابا اللہ بھی یاد رکھ لیکن حقوق العباد کو بھی بھولا نہ کر اسا دیا تا جن پڑھو پانچ نمازاں پڑھو تا اللہ کول بس حقوق العباد کدھر جاسن بندیاں نے دل ہو جی بے پھر کھری گل کیتی میں تے پھر بندے دے منہ تے گل کرنا جی تو منہ تے ایڈا کھرا بھی نہ بن تو چپ ہی ہو جایا کر نہیں سمجھو گا کئی بندے نے میں پھر اللہ اکبر ایڈا بھی پھر او جی میں پھر منہ تے گل کرنا تو منہ بند ہی رکھنا کیا ضرورت کران جے دا دل توڑ چھوڑے ہیں جی ایک بندے دا دل نہ ٹانی سونا رب دلاں وچ رہندا ہیں جی اللہ اکبر ہم دلوں کو تو توڑ دیتے ہیں بابا اڈا توڑیا نہ کر اڈا وڈا بھی نہ توڑیا کر کتنا صبر تجھے اللہ اکبر لیکن باتوں سے بات پتہ نہیں نہ جانے کہاں تک نکل جائے گی بس میں وہ بات جو کر رہا تھا دل کو زندہ رکھ کیوں جب تو دل زندہ کرے گا تو جبال کی زبان میں کیوں نہیں ہوگا کہ بچا بچا نہ رکھی سے بچا بچا نہ رکھی سے بچا کے رکھا جائے پھر نہیں پڑتا قیمت نہیں پڑتی اللہ اکبر کی قسم میں دوست کا ٹوکڑا اللہ اکبر پلک رکھا کے کتنے ہزار فٹ تک ہزار تک جناب والا یہ پمپ کر رکھا کے بڑی سے بڑی موٹر لے کے آیا مجھے جناب والا دور ون جیسی موٹر لے کے آیا اتنے دور تک وہ پمپنگ نہیں کر سکتی اتنے دور تک پانی بڑی سے بڑی موٹر پہ پہنچا سکتی جہاں پر رب کا بنایا ہوا دل تیرا پمپنگ کر رہا ہے اے ناڑا نو کھولیا جانا نہ جانے کتنے ہزار فٹ بن گیا ہیں جی اے ناڑا نہیں جڑیاں اندر تے انہاں وچ خون کس طرح چل رہا ہے دل چلا رہا ہے پمپنگ کر رہا ہے ایڈا ہے ناڑ نو کھولنا تے پتہ نہیں کتنے ہزار فٹ تک اوتھے تک کوئی موٹر اجے تک بنی کوئی نہیں جڑی اتنا دور تک پانی پہنچا سکتا دل پہنچا رہا ہے یا نہیں ہیں جی اللہ اکبر اس لیے کہتے ہیں کہ درد اٹھتا ہی پہلے دل میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک بندہ ہر گناہ کر کے جناب والا اپنے آپ کو گندہ کر چکائے اور گندہ کر کے جناب والا سے ہم نے پائپ نکال دیا اپنی بہن بھائیوں نے پائپ نکال دیا اور کے سارے لوگوں نے پائپ نکال دیا بندہ جناب والا بیمار پڑ گیا یار کو چھوڑ کے چلے گئے بیمار پڑ گیا جناب والا آج کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے دن بھی نکلتا ہے سورج بھی چڑھتا ہے سارے خوشیاں مناتے ہیں بچہ جب دنیا میں آتا ہے سارے خوشیاں مناتے ہیں سورج جب جناب والا سوال پہ آتا ہے پورے چوپن پہ آتا ہے سارے خوشیاں مناتے ہیں آنکھ اٹھا کر کوئی سورج کو دیکھ نہیں سکتا اسی طرح بچہ جب جوان ہوتا ہے آنکھ اٹھا کے کوئی دیکھ نہیں سکتا جب جوان ہوتا ہے بڑے بڑے پہلوان سہم کے رہ جاتے لیکن اے بابا سورج بھی بندتا جو آنکھ ادھر نہیں کی جا سکتی تھی لیکن آخر اس کو بھی موت آنی ہے اس کو بھی شام چلنی ہے اسے بھی رات پڑنی ہے اس نے بھی اللہ سے دور جانا ہے ہر روز کا سورج سورج در سے لگائے بابا جب چڑھتا ہوں
سارے خوش ہوتے پورے دنیا کو روشن کر دیتا ہوں لیکن مجھے بھی شام آ جاتی ہے مجھے بھی ڈھلنا پڑتا ہے مجھے بھی ڈھولنا پڑتا ہے بندہ خدا ایک دن تو بھی ڈوب جائے گا بندہ سائڈ پہ ہو گیا بندہ گھر سے باہر نکال لیا گیا گاؤں سے گاؤں چلا گیا ایک بدنا بیمارہ بیماری پڑ گئی بیمار ہو گیا بس میں پرسی کا عالم ہے کوئی پرسانے حال نہیں دوائی کون دے پانی کون پلائے پانی خود پینے کی صلاحیت نہیں پانی ہی جب موجود نہیں پلائے کون یہ کون جب بندہ پہ پگ کا سو گیا سہارا ہو گیا پھر لیٹ گیا اب موت کے انتظار میں اللہ اکبر بڑائی گناہگار ہے بڑائی گناہگار ہے لیکن موت کے انتظار میں موت عطائی کے عطائی کے عطا کے جناب والا سورج ڈوب جاتا ہے ستارے ٹمٹما کرتے ہیں چاند بڑا خوبصورت نظر آیا یہ بندہ گناہگار جس کے پاس نہ پانی نہ کوئی دوائی نہ کوئی کھانے پینے کی شے زمین پہ جب لے جائے اچانک سے پچھلی رات کو اس کی یاد دھلتی ہے سیدھی سائے رکھتا سامان کا نظارہ اس نے دیکھا ستارے چمک رہے گے چاند چوبن جو روشنی دے رہا ہے بندے کی نظر بڑی سے رب سے یاد آئی آج بڑے عرصے بعد رب یاد آیا اللہ کو بڑے گناہ کر کے دور چلا گیا جب رب کی یاد آئی رب العالمین کی یاد آئی زبان حال سے جناب والا اس کے لب ہلے الفاظ ترتیب پانے لگے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے رب کی یاد آئی آنکھوں سے آنسو نکلے کپاتے ہاتھوں سے آنسو جائے اے میرے اللہ بہنوں نے چھوڑ دیا ہے بھائیوں نے چھوڑ دیا ہے یار تیری بھول گئے قوم سے نکالا گیا ہو مالکا مجھے تو کبھی نہ چھوڑنا اے میرے اللہ بڑی غلطی کر بیٹھا تھا بڑا دور ہو گیا تھا لیکن مجھے میری یاد رات کے سلنا سے میں آئی اب تیری باریاں میں عمل کرنا چاہتا ہوں اے میرے اللہ بڑا گناہگار ہوں میری ایک نیکی میرے پاس نہیں بڑے گناہ لے کے آیا ہوں میرے اللہ اگر تیری سلطنت میں کمی آ جائے اگر تیری بادشاہت میں کمی آ جائے تو نہ کہے تیری عبودیت میں کمی آ جائے میرے اللہ تو مجھے معاف نہ کرنا پھر میرے گناہوں کو معاف نہ کرنا اور اے میرے اللہ اگر تیری رحمت تھوڑی ہے میرے گناہ زیادہ ہے پھر تو مجھے معاف نہ کرنا لیکن اے میرے اللہ اگر میرے گناہ کم ہے تیری رحمت زیادہ ہے یقیناً زیادہ ہے پھر میں چاہ چاہتا ہوں میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے بول سبحان اللہ دیکھ میرے رب کی رحمت رات کے اس سناٹے میں بیٹھنے والوں کہ رات کوئی عام رات نہیں ہے جس میں تم بیدار ہو رہا ہے جس میں رب کے گھر میں بیٹھا ہے عام رات نہیں شب بارات ہے رحمت کی رات ہے اے مل کے اگر کر دیو اللہ رب العالمین خوش ہو جائیں چہرے پار ہو جائیں یہ شب برات ہے رحمت کی رات ہے یہ شب برات ہے اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے پال نبی کے غلام ہو جب قرآن سے اس نے دعا مانگی اے دل وچ تیرا زندہ دلی تو میں یاد آیا زندہ دل کر دل وچ سنو بسا دل وچ عرض کر پھر گناہ میں بناوٹی نہیں یا اللہ معاف کر دے یا اللہ گناہگار بناوٹی نہیں پھر تو پھر گرا کے تو پر کار نہیں درد بھی کام آتے ہیں اے درد والا بندہ سمجھی باقی کا کسی کو پتہ ہی نہیں میں کہ پڑھ گیا اے درد بے کار نہیں درد
رسالے نعرہ رسالے نعرہ حیدری نعرہ حیدری بڑا بخار قبلہ علامہ نے دوائی منگائی تو میں نے دیتی بڑا بخار لیکن مجمع تک حضرت کمال ہو کیا زندہ دل لوگ رہتے ہیں میں تو پہلی بار آیا لیکن لگتا ہے ساڈا برساں رشتہ ہے ہیں جی برسوں پہلے کا رشتہ ہے اللہ یہ علماء ذی احتشام کیا بات ہے ان کا دیدار بھی کرتے رہو ثواب بھی کماتے جاؤ میرے پاک نبی علیہ خوش نصیب ہو لو خدا قسم میرے پاک نبی نے فرمایا من زار عالما فقد زارنی فرمایا جو کسی عالم بعمل کی زیارت کرتا ہے نا وہ یہ نہ سمجھے اسے دیکھ رہا ہے بلکہ مجھ محمد کی زیارت کر رہا من صافح عالما فقد صافحنی فرمایا جو کسی عالم بعمل سے مصافحہ کرتا ہے وہ مجھ محمد سے مل رہا ہے مجھ محمد سے مصافحہ کر رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے او مولوی صاحب اچھو جی پھر او جی حافظ جی اچھا پھر نکاح پڑھایا پھر اچھا جی دعا مانگ دیا پھر اچھا جی حضرت جنازے پھر اپنے کام تک نہ سمجھ تجھے کیا خبر کہ یہ جن کے شاگرد جناب والا جن شاگردوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں وہ بچہ گھر کی چار دیواری سے بعد میں قدم رکھتا ہے گھر کے فرشتے پردے پہلے بچھا دیا قالین بھی وہاں کا مقابلہ کیا کرے جہاں نورانی فرشتوں کے پر ہوں ہیں جی آفا جی اچھا تھا آفا جی اچھا بڑا قیمتی وقت حقیر جان کے جرم کو بھلا دیا تو نے ارے یہی چراغ چلے روشنی ہوگی اے جڑے انہاں نے نال جناب والا کو ٹلے نہ کو سبحان اللہ تعریف انہاں دی ہو رہی ہے ان کے بارے میں پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا کن عالم با عمل بن جا اگر عالم میں بن سکتا ہے متعلم بن جا فرمایا پھر دین کا علم تو سیکھنے والا نہیں تو پھر جناب والا طالب علم بن جا اگر وہ بھی نہیں بن سکتا تو پھر جناب والا ان سے تعاون کر ان سے جناب والا تعاون کرنے والا بن جا اگر تعاون بھی نہیں کر سکتا اگر تم دین ہے پیسے بھی نہیں دے سکتا اخراجات بھی نہیں دے سکتا پھر ان سے محبت کرنے والا بلدہ فرمایا وَلَمْ تَكُنْ خَامِسًا فرمایا چار چیزیں بن سکتا ہے تو بن جا پنجواں کدے نہ بننا فرمایا پہلے عالم بن نہیں بن سکتا پھر طالب علم بن نہیں بن سکتا تو پھر انہاں دی مدد کر پیسے دے لنگر خرچہ چلے یا حدیث پاک فرمایا اے بھی نہیں کر سکتا تو پھر انہاں نال محبت کر سکنا ہے کہ پیسے لگ دے ہیں جی فرمایا چوتھا محبت کر اگر محبت نہیں کر سکتا وَلَمْ تَكُنْ خَامِسًا فرمایا پنجواں کدے نہ ہونا انہاں نال بغض نہ رکھنا انہاں نال نفرت نہ رکھنا اے اولاد تجھے خبر خانقاہ آباد ہے ضرورت مدرسہ ہے مسجد آباد ہے ضرورت مدرسہ ہے تراویح ہو رہی ہے ضرورت مدرسہ ہے صلی رسول آباد ہے ضرورت مدرسہ ہے نکاح ہو رہا ہے جنازے ہو رہے ہیں دعائیں ہو رہی ہیں خطبے ہو رہی ہیں تقریریں ہو رہی ہیں تبلیغ ہو رہی ہے ضرورت مدرسہ ہے پاپا کے ساتھ آباد ہے ضرورت مدرسہ نہیں اتھا ٹلی سبحان اللہ کیونکہ مدرسے دی شان دے بیان ہو رہی ہے اچھی واگا بولو یا سبحان اللہ میں بالکل ایسا نہیں کہتا کہ دینی دنیاوی جناب والا تعلیم حاصل نہ کرو دنیاوی عصری تعلیم ضروری ہے حاصل کرو لیکن یہ تو نہیں نا بس عصری تعلیم تک ہی رکھا جائے ہر دین کا بھی تو مسلمان نہیں ٹھیک ہے وہ بھی ساتھ ضروری ہے آج کے دور میں ضروری ہے وہ بھی لیکن خدا را اتنا تو سوچ کے جدو بچہ سکول جانا تا بستہ پیچھے لانا جو درس آنا تا قرآن سینے نال اگے لانا اشارہ یہ دیتا ہوتا ہے کہ اے پیچھے رہ جاسی تے اے اگے بھی جاسی قبرچ اے اشرف بھی کام آسی اس لیے وہ بھی پڑھا یہ بھی پڑھا اور اگر دونوں سے آراستہ اور مسجل کرنا ہے اپنے بیٹے کو تو پھر محمد یا غوث یا رابلہ کوٹ میں بچے کو
کبھی تیری طرف بیٹا نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا گا ایسے والدین کا فرما بردار تکیا نہیں پب جی کے لگ جی کے پتہ نہیں وہ کیا گیم ہے ہیں جی جو جان دا خرابہ اس طرح وہ اپنے ماں باپ نو قتل نہیں کر گیا بچہ ہیں جی قتل کر چھوڑیا سنا تانوں نہیں پتا نہیں اڈے انجانے بنے ہو نہیں کہ میں پتہ نہیں باہر انگلینڈ آیا ایتھے کشمیر دا ہی ہوں بادشاہ اے پراں کوٹلی ہیں جی اے لا کوٹ تے او کوٹ لی اے لا کوٹ ہو گیا او کوٹ لی ایڈا فرق دا کوئی نہیں ویسے ہیں جی نعرہ رسالت محبت را سارے بول چکا تھی ہونا نعرہ رسالت اللہ اکبر فرمایا اللہ اکبر رب العالمین نے فرمایا موسیٰ جی رب العالمین فرمایا تجیز تکفین کر اسے تکفیر بھی کر لیکن اس سے پہلے اعلان کر میرے اس بندے کا جنازہ پڑے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا بندے سارے دوڑ کے آئے دیکھا کون اللہ کا ولی جا رہا ہے دیکھا تو وہی گناہگار اے جناب موسیٰ اے نبی اللہ فرمایا بولو کہا یہ تو وہی گناہگار ہے جناب موسیٰ نے دیکھا تو وہی گناہگار ہے اللہ کے بارگاہ میں اے میرے اللہ تیرا دشمن تیرا دوست کیسے بن گیا بڑا گناہگار تیرا دوست کیسے بن گیا رب العالمین نے فرمایا موسیٰ رات کی تنہائی میں جب ماں بھی اس پر کوئی سننے والا نہیں تھا جب ماں بھی سے دور تھی ماں بھی سے دور تھا بہن بھائی سے دور تھے سارے رشتہ دار دور تھے یار پہلی دور تھے کوئی سننے والا نہیں تھا رات کی تنہائی کے عالم میں اس نے گناہوں کو مان لیا یہ مان گیا تھا مان گیا سی کہ میں گناہگار ہوں میں دامادی ہو گیا مقامت کے آنسو بہنے لگے اے موسیٰ اس درد کے ساتھ یہ دعا مانگ رہا تھا یہ تو تنہا تھا یہ مادی اگر پوری قوم کی بخشش کی مانگتا تو میں سب کو معاف فرما دے یہ ہے میرے رب کی رحمت یہ کیا ہے میرے رحمت ہے اس کی ہاں اگر پکڑنے پہ آئے تو بڑے بڑوں کو پکڑ دے اور چھوڑنے پہ آئے تو میں جیسے گناہگار بھی کھڑی والے بابے سچ آکھیا سی انہاں کیا عدل کریں تے اے تھر تھر کمبنے کوئی میاں صاحب دا ہیں جی ایک باری آج جا کے آنکھوں میں پتہ لگ جائے سبحان اللہ جی بس زیادہ ووٹ تو ویسے ادھر ہی ہیں نا اگر 15-20 نو نہیں تو پھر ان کے کریے زیادہ ووٹ تو ادھر ہے اللہ اکبر ہونا کیا عدل کریں تا کوئی تھر تھر کم بڑی اچھی قرآن میں جلدی سے بات عرض کرتا چلو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی علیہ السلام اپنے حجرہ انور سے جو جناب والا باہر نکلے آگے جوان کا جنازہ ہو چکا ہے توجہ رکھنا جا جوان فوت ہو چکا ہے جوان کا جنازہ ہو چکا ہے جوان مر چکا ہے اللہ اکبر کبیرہ قربان نبی علیہ السلام سیدھے جنازہ گاہ میں آگے پہنچے اللہ اکبر کبیرہ جب سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے جنازہ قریب آ گیا میرے پاک نبی علیہ السلام مسلح پہ آئے توجہ رکھ رہا چند منٹ میں آپ کے سامنے ہو کر یار زندہ ملاقات باقی ایک بار سبحان اللہ کھو اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں گناہگار جوان جو جنازہ پڑا ہے میرے سونے نبی مسلح پہ جنازہ کا کھچا کھچ بڑی پڑی اتنے میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آتے ہم کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لا تصلی علیہ فإنه رجل فاجر ایسا نبی آپ نماز جنازہ نہ پڑھاؤ آپ نماز نہ پڑھاؤ آپ نماز نہ پڑھاؤ فرمایا وجہ کیا لکھیا فإنه رجل فاجر ایسا نبی بڑا گناہگار ہے بڑے گناہ زمیت کے آیا بڑا گناہگار
کوئی نیکی موجود نہیں. بڑا گناہگار ہے آپ جنازہ نہ پڑھاؤ. میرے پاک نبی جنازہ پڑھانے کے بجائے واپس پلٹ جناب والا اپنا رخ انور صحابہ کی طرف کیا, لوگوں کی طرف کیا. میرے پاک نبی نے فرمایا یا ایھا الناس میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں کوئی بندہ ایسا ہے جس نے کسی شخص کی ایک نیکی دیکھی ہو, کوئی اسلام کا عمل دیکھا ہو, کوئی ایک نیکی دیکھی ہو, کوئی بندہ بھی نہ بولا. دوبارہ میرے پاک نبی نے فرمایا اے لوگوں کوئی ایک نیکی کیونکہ جوان بھی تم نے اڑائے, بلا بڑا بھی تم نے, پرورش بھی تم نے پائی ہے, زندگی تم نے گزاری ہے, اس کا بیٹھتا رکھا گئے, آتا جاتا رکھا گئے. اے لوگوں چار پیلی بھی موجود ہو, نان کے داغتے موجود ہو, چنچے موجود ہو, رشتہ دار موجود ہو, اے جوان تیرا آج دنیا تو چلا گیا, اس کی کوئی ایک نیکی. پہلی سب سے کوئی نہ بولا, دوسری سے کوئی نہیں, تیسری سے کوئی نہیں, پنجویں چوں کوئی نہیں, آخری سب بچوں بھی کوئی نہیں بولے. اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے. میرے سونے نبی نے فرمایا میں نے مومنوں کو تو نہیں مخاطب کیا, میں نے صحابہ کو تو مخاطب نہیں کیا, میں نے فرمایا یا ایھا الناس, اہل کتاب بھی موجود ہو, یہودی بھی اس جنازے میں شریک ہو, عیسائی بھی اللہ کو مانتے وہ بھی اس میں شریک. اے لوگوں کوئی ایک نیکی, کوئی ایک گواہی دے. اللہ اکبر. پہلی سب سے کوئی آواز نہیں, دوسرے کوئی آواز نہیں, آخری سب سے ایک پرانا بندہ بولا لبیک یا رسول اللہ. میرے سونے نبی نے فرمایا جلدی بول. عرض کیا سونیا ایک نیکی میں تکیے, پچھانا لے بھی ہے کوئی پچھیے, دسنا لے بھی ہے کوئی یاد, ایک ہی نیکی وار پا. لیکن ادھر بھی دیکھو واہ قریب نہیں. سبحان اللہ, ٹلی دا میں نو کیا زور لاؤن دی لوڑ ہے نہیں, ہونے قضا ہو گیا, ہون اگلا گیا تو پھر انشاءاللہ ہون توجہ ہونے اگلی گل سنو. اللہ اکبر. میرے سونے نبی نے فرمایا جلدی بول کون سی ایک نیکی. عرض کرتا ہے سونا آپ کے غلام کہیں جہاد کرنے گئے تھے, آپ کے صحابہ کی جماعت کہیں جہاد کرنے گئی تھی, واپس پلٹ کے آ رہی تھی, جنگ جیت کے جناب والا واپس پلٹ کے آ رہی تھی. جو ہی ہمارے محلے میں پہنچی وہ جماعت جنگ کر کے آئی, ہمارے محلے میں پہنچی. رات کا پچھلا پہر تھا, رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا. اے میرے اللہ کے حبیب, اے سونا کملی والے, جماعت جب ہمارے محلے سے گزرنے والی تھی, مٹانے میں والا دبا دے رہا تھا, صدا دے رہا تھا. اے محلے والوں, اے گھر والوں, اے گاؤں والوں, اے بستی والوں, بڑی دور سے ہم جنگ کر کے آئے ہیں, اسلام کی جنگ جیت کے آئے ہیں, اسلام کا جھنڈا لہرا کے آئے ہیں. اے گاؤں والوں, ہم بڑے تھک گئے ہیں, بڑے ماندے ہو گئے ہیں, منزل بڑی دور ہے, ہم تھوڑا سستا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم. 4 تکبیروں سے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جناب والا میرے سونے نبی نے فرمایا جوان کو اٹھایا جائے. اب جناب والا پہلے تو پرسوں حال میں اب نبی کے یاروں کے کندھوں پہ جناب والا سوار ہو کے جا رہا ہے. پہنچا جو ہی قبر میں دفن کیا گیا, مٹی ڈالی گئی. میرے سونے نبی
مٹی ڈالی ڈال کے قبر کو بند کر دیا گیا کیا کمال ہے اس جوان کو پیارے کیا کمال ہے سننا بچوں سے اتنے کمال کی عزت نہیں ہے جس کی قبر وچ بھی نبی ہے قبر اوپر بھی نبی ہے قبر وچ بھی نبی دا قبر پر بھی اچھی والا نبی اچھی والا قبر پر بھی نبی ہے اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے لجپال نبی کے علماء میرے سونے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میت لیٹنے والے قبر میں اللہ اکبر لوگ یزولون لوگ قرآن کرتے ہیں تو جہنمی ہے پر میں محمد گواہی دیتا ہوں تو جہنمی نہیں تو جنتی ہے تو کیا ہے فضل کریں تے او بخشے جام میں جہے محکالے صدا بل بولے صدا نباغ بہارا صدا نماغ حسن جوانی صدا نسو پیارا ایک بار اچھی واللہ کو سبحان اللہ اس دل کو صاف کرو دل کو ہمارا دل بہت میلا ہو چکا ہے ہم گھر میں کوئی مہمان آئے تو صفائی کرتے ہیں نا کہ آج مہمان آ رہا ہے گھر میں خوشبو اگربتیاں بڑی صفائیاں بہنا صفائی کرنا بیوی صفائی امی جی صفائی کری آج بڑے خاص مہمان گھر کو صاف رکھتے ہو مہمان دنیا کا آئے اس گھر کو صاف کیوں نہیں رکھتے جس کا مہمان رب ہے جی ایسنو صاف کرنا چاہیے یا نہیں حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی اس میں ایک اور میں جلدی سے ٹچ کرتا ہوں لیکن بات لمبی ہو جائے گی پھر کبھی سے اللہ اکبر کبیرہ دل کو بالکل صاف کرو کیوں اس لیے کہ چہروں کو ہم دھوتے رہتے ہیں جسے دنیا دیکھتی ہے اس کو ہم تبت بھی لا لینے ہیں کریمہ بھی مہنگی نہ لا لینے چھپ گئے ہیں جی بڑے ساج داج کے نہ پتا کہ کر کے آئے ہیں سردار جی تو نہ پتا جا کے کرنا ہیں جی پتہ نہیں ہونا ساج داج کے آنا جاتے سارے اور ہمارا چائے کا کپ اس وقت تک ختم ہی نہیں ہوتا جب تک 10 بندوں کی چگلی نہ کر لیں آپ کو پتہ ہے اس رات کو وہ بھی نہیں بخشا جاتا جو چگل خور ہو اس رات کو جو امی ابے کا نافرمان ہے وہ بھی نہیں بخشا جاتا جو مومن کا بغض رکھنے والا وہ بھی نہیں بخشا جاتا آدھی شرابی جب تک توبہ نہ کرے وہ بھی نہیں بخشا جاتا جی ناراض ہونا اور بات ہے بغض رکھنا اور بات ہے بغض یہ ہے کہ اگر ناراض شدہ بندہ میرے پاس آ گیا اور کہا کہ یار سردار جی چھوڑو جی بس گل ختم ہو گئی جی انہوں میں سرے تو شروع کر دیا تو من جائیں تو اے تے ہے کہ ناراض ہے ایسے بغض کوئی نہیں سی لیکن ایک ہوندہ ہے جو ہی بندہ سامنے او چل پرا تیری شکل نہ میں تکنا چل پرا ہے نا یہ ہوندی ہے انا کہ میں کچھ جا اپنے آپ نو مٹا اللہ اکبر او بابا بلے شاہ رحمت اللہ انہاں آگیا سی کہ حاجی بھی کیتی جاندے تے لہو بھی پیتی جاندے کھو کے مال یتیماں دا تے دوڑ مسیتی جاندے نفس تے چھری پھیر دے تے بکرے کی رہی جاندے ہٹ گلانے سیدھے تے ٹوپیاں سیدھی جاندے فرض بھلائی بیٹھے تے نفلا ملتی جاندے دسو سے بلے شانے کہ کچھ کی جاندے اللہ دا تو اتر بڑا اے بابل اللہ دا تو اتر بڑا تے اترا چھوٹو کب کریا دریا دے بچ ڈبکی لا پھر بھی تیری نہیں مکنی پہلے اپنی میں بتا
فرمایا پھلاں نو تو پھلاں چوں تو کے کڈ عطر کڈ خوشبو عطراں وچوں پھر خالی اور شیشی نہیں او دو ماشے ترے ماشے نہیں فرمایا عطراں چوں پھر کڈ دریا ہن دریا وچ پھر ڈبکی لا پھر بھی وہ نہیں مکنی کیونکہ پہلے میں مکا میں پھر خطیب میں پھر شاہ صاحب میں پھر خطیب صاحب میں پھر راجہ صاحب او ساڈا وڈا کاروبار ہے جی پھر اسی سیٹھ صاحب اسی پھر سردار ہوندے ہاں پھر سرداری میں جناب جو ادھر جناب والا ہم بڑے ٹیچر صاحب ہوتے ہیں ہم ماسٹر صاحب ہوتے ہیں وہ ساڈے کو بڑا ڈاکٹر پہ ہے وہ نہیں جی سب بڑے سرکاریاں وہ چلیا سب سے صفتیں جہاں رہ جانی ہے تیری روح پرواز ہونی ہے اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے اس لیے کھڑی والے بابے اٹھایا صدا صدا اور اچھی آواز سبحان اللہ اس لیے سجدہ کرو لیکن سجدہ کرنے سے پہلے دیکھو اپنے دل کو کہیں کدھر بغض تے نہیں کسی نے رکھیا اللہ اکبر کبیرہ لمبی بات ہو جائے گی ایک اور حدیث پاک یاد آ گئی ہے لیکن میں وہ سنانا نہیں چاہتا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی بات یہاں پہ ختم کر دو میں اللہ اکبر اس سلسلے میں یہاں بات ختم کر دو دل کو صاف کرو گے تو پھر رب ملے گا اللہ اکبر امام حسن مجتبی اس رات کے حوالہ سے امام حسن مجتبی اللہ اکبر آپ سے ایک یمنی ایک شخص تھا تو اس نے آ کے پوچھا عرض کیا ہے نواسہ رسول فرمایا بولو عرض کیا اے امام حسن مجتبی شب برات کے معاملہ میں اللہ اکبر ہمیں کیا کرنا چاہیے عمل کون سا کرنا چاہیے اور آپ اپنا عمل بتائیے امام حسن مجتبی فرماتے ہیں اے سنگیا آنا تجھے شب برات کے حوالہ سے اپنا عمل بتاؤں نواسہ رسول امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے توجہ آپ نے فرمایا شب برات کا میرا عمل یہ ہے کہ میں اس رات سے 3 حصے بناتا ہوں پہلے حصے میں درود و سلام اپنے جب اعلیٰ پہ پڑھتا رہتا ہوں جب پہلا حصہ گزر جاتا ہے پھر دوسرا حصہ بناتا ہوں دوسرے حصے میں ٹوٹل توبہ اور استغفار کرتا ہوں جب دوسرا حصہ گزر جاتا ہے تیسرا حصہ آتا ہے تو میں رکوع بھی کرتا ہوں سجدے بھی کرتا ہوں 3 رات کے حصے گزر جاتے ہیں فرمایا کہ اس طرح اس شان سے شب برات گزارتا ہے مکتوب من الکتب له من المقربین فرمایا جو رات اس طرح گزارے اللہ کے قرب والوں میں شامل ہو جاتا ہے اللہ کے قرب والوں میں اللہ کے قریب رہنے والے میں اس لیے دل صاف کر کے پھر اس کی عبادت کرو پھر دیکھنا رب کی رحمتوں کا نزول کس طرح ہوتا ہے اللہ اکبر کھڑی والے بابے سچ آکھیا سی انہاں آکھیا پاک ہوویں تے اسے پاک ایسرو پاک نہ کر دے اسا دل گند وچ رکھے او فرمایا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم ہے حدیث پاک کا اے گوشت دا لوتھڑا اے ٹھیک ہو جانا ایک گوشت دا لوتھڑا انسان ہے وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب وہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک یا رسول اللہ وہ کون سا فرمایا الا وہی القلب فرمایا وہ اور کوئی نہیں وہ تمہارا دل ہے وہ کیا ہے خبردار وہ دل ہے فرمایا دل ٹھیک ہو جائے سارے اس لیے عرش کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا پاک ہوویں آج شب برات تو ایک سبق اور لے کے جو تکبر ختم تکبر بڑھو تڑی بس کریے
اللہ بڑھوتری اپنے آپ نو بڑا سمجھنا اے ختم ہو جائے گل ہی ختم ہو جاسی کیوں کہ جب زمین پیدا ہوئی نا زمین تو ہلنے لگی زمین رقص کرنے لگی زمین کیا کرنے لگی خدایا میں اڈی وڈی مخلوق رب دا صندوق چا کھنو تے کھنن جاندی پیر اوتے چلو جناب تے وچ دنسن وی نہیں ہوندے اڈی سونی بڑی اس نے نا تکبر کیا رب العالمین نے زمین کو پیدا پھر اس نے تکبر کیا رب نے پہاڑوں کو پیدا فرما دیا ہیں جی جب پہاڑوں کو پیدا فرمایا نا تو انہوں نے آگے زمین کو بالکل ساکن کر دیا ان سائنس تا پتہ نہیں وہ آہدی ہے جی وہ آہدہ ہے جی انگریز آہدہ ہے جی زمین ساکن نہیں زمین متحرک ہے زمین کوئی نہیں متحرک زمین ساکن ہے اے اعلیٰ حضرت دا فتوہ ہے کیا ہے الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ آپ نے کیا فرمایا والجبال اوتادا کے تحت بھی اور دیگر اور بھی فرمایا زمین ساکن ہے زمین کیا ہے جی زمین ہے مسجد وچ بہ کے کہہ دیو بلا جھجک کہہ دیو زمین کیا ہے ساکن کہہ دیو قرآن دا فیصلہ ہے یار میں کہا اپنے کو گل کرنی ہیں جی ہے قرآن دا فیصلہ ہے زمین کیونکہ زمین ہلنے میں تکبر کر رہی تھی رب نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا میں گاڑ دی بالکل چپ زمین تکبر نہیں چپ ہو جا تکبر نہ کر تکبر سے میری ذات کو بچتا ہے پہاڑوں نے آ کے زمین کا تکبر ختم کر دیا پہاڑوں نے تکبر کیا کہ ہم نے زمین کو ساکن کر دیا اللہ نے لوہے کو پیدا فرمایا لوہے نے آگے پہاڑوں کا تکبر ریزہ کر کے ختم کر دیا اے روڈ تے نکلو تے چبل چبدان تے تھوڑے لوہے نے آگے پہاڑوں کو تکبر ختم کر دیا توجہ جب لوہے نے تکبر کیا رب العالمین نے آگ کو پیدا فرمایا آگ نے آگے لوہے کو موت کر دیا جدر چاہو موڑ لو آگ نے لوہے کا تکبر ختم کیا خود پڑکنے لگی خود تکبر میں آئی رب العالمین نے جب آگ کو تکبر میں دیکھا رب العالمین نے پانی کو پیدا فرمایا پانی نے آگے آگ کو تکبر ختم کر دیا جب پانی نے تکبر کیا اللہ رب العالمین نے پھر بادلوں کو پیدا کیا بادلوں کی ضرورت میں جواب والا پانی کو ایسے چھڑکاؤ پیدا کیا گندگی پہ پانی پڑتا رہا پہاڑوں پہ بھی پانی پڑتا رہا رمجر پہ بھی سرخیز پہ بھی پانی پڑتا رہا کھیر کے رکھ دیا رب نے پانی کو اب جب بادلوں نے تکبر کیا رب نے ہوا کو پیدا فرمایا ہوا کو جناب والا ذریعے سے سبھی رابطہ کوٹ کی سرزمین پر بادل کبھی کوٹلی کی سرزمین پر بادل جو سر کی سرزمین پر والا اب تک میں پرار پھل کی زمین پر نہیں پہنچا تھا میں نے رابطہ کیا فرمانے لگے یہاں کے جناب والا باسی یہاں پہ تو بارش ہو رہی ہے ادھر بارش نہیں ادھر بارش ہوا نے آ کے بادلوں کو کبھی مشرق کبھی مغرب کبھی شمال کبھی جنوب آ کے جناب والا ان کا تکبر ختم کر دیا اب ہوا نے جب تکبر کیا رب نے انسان کو زیادہ فرمایا دوست کو ہوا میں آ کے مکان کرا دیا اب آ کے تکبر ختم کر دیا تفصیل بات ہے تم میں جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں انسان نے تکبر کیا رب العالمین نے نیند کو پیدا فرمایا نیند نے آ کے انسان کو پتیل میدان میں لٹا دیا نیند نے آ کے جناب والا پہلوان کو زمین پر لٹا کے رکھ دیا یہ ہوش کے سے عالم میں رکھ دیا نیند میں جب تکبر کیا تو اتنا بڑا پہلوان میں پچھاڑ کے رکھ دیا اب نیند میں جب تکبر کیا اللہ رب العالمین نے بیماری کو پیدا فرمایا بیماری جب آئی تو نیند روٹی نہیں چلی گئی کبھی پیٹ میں درد نیند نہیں آتی کبھی سر میں درد نیند نہیں آتی کبھی کان میں درد نیند نہیں آتی بیماری میں آ کے نیند کا تکبر ختم کر دیا بیماری میں جب تکبر کیا اللہ رب العالمین نے موت کو پیدا فرمایا موت نے آ کے سارے تکبر ختم کر دیا ابھی سے بات میں آتا ہے موت تکبر کرے گی قیامت کے دن اس کو بھی میلے کی شکل میں لایا جائے گا موت کو بھی موت کے ہاتھ اتار کے اعلان ہوگا سبحان اللہ عما یشرکون اس لیے کیا پاک ہمیں
گل اتھوں چلی سی انات بغض نفرت حسد بیماریاں تے چڑیاں سارا کچھ بند کٹ پھر سجدہ کر مزہ نہ آیا گا فرمایا پاک ہوے تے پاک بھی ملیا بنا پاک نہ ملدا